السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی آف اسلام۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز واقعہ بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سلطان نور الدین دمشق کا حکمران تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا اکثر حصہ عبادات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد بکثرت نفل نمازیں پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتا۔ دوستو، 557 ہجری مطابق 1162 عیسوی کا واقعہ ہے کہ ایک رات وہ اوراد و وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلطان نور الدین نے مسلسل 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، انہیں مجھ سے دور کرو۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت بے چین ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی نامناسب واقعہ ہوا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتی ہی اس نے 20 سواروں کو اپنے ساتھ میں لیا اور بہت سا مال و دولت لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے اچانک سفر پر روانہ ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے تمام دروازے بند کرا دیے۔ پھر سلطان نے اعلان کروا دیا کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام مدینہ والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگوں کو سلطان نے دیکھ لیا، لیکن ان میں وہ 2 آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں خواب میں اسے دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے شہر کے اکابرین سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ مغربی ممالک کے رہنے والے 2 شخص ایسے ہیں جو مدت سے یہاں مقیم ہیں، وہ دونوں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے نہیں ملتے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن بہرحال تحقیق کرنا ضروری تھا کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں جیسی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کس جگہ پر رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں آدمیوں کو وہیں پر اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود شہر کے اکابرین کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان تھا۔ کچھ دینی کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک کونے میں کچھ غلہ صدقہ اور خیرات کی غرض سے رکھا ہوا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ اچانک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو یہ ایک پتھر کی چوڑی سل تھی
جب اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان اب غصے سے کانپنے لگا اور اس نے دونوں ملعونوں کو زنجیر میں باندھ کر اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم عیسائی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے نبی کے جسم اطہر کو چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب کا کام نہیں، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب کہ ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک تک پہنچ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں دکھنے لگا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلوا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایک گہری خندق کھودی جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں پگھلایا ہوا سیسہ ڈال دیا گیا تاکہ قیامت تک کوئی دوبارہ ایسی ناپاک حرکت کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے شیئر کریں۔